چھوڑ فرقہ بندیاں، چھوڑ فرقہ بندیاں، فدا تو حق پہ جان کا، فدا تو حق پہ جان کا، فدا تو حق پہ جان کا۔ انقلاب 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 انقلاب۔ الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين۔ اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أسألك علما نافعا، آمين يا رب العالمين۔ علماء اکرام، معزز حاضرین، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جامع رحمانی کو ایک دفعہ پھر وہ دن دکھایا جہاں ماشاء اللہ اتنے ڈھیر سارے طلبہ نے بخاری شریف کے درس کو مکمل کر لیا ہے۔ اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں تمام اساتذہ کا جنہوں نے آپ کی تربیت کی ان سالوں میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہ دن اور رات لگ کر کے انہوں نے آپ کی تربیت کی، اور میں ابھی آپ لوگوں کا ترانہ سن رہا تھا جو آپ لوگ پڑھ رہے تھے۔ الحمدللہ مجھے بے پناہ خوشی ہے اس میں جو درد، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ اس جامعہ کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ اساتذہ کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام والدین کا جنہوں نے اپنے بچوں کو پہلے حفظ کے لیے اور پھر 9 سال 10 سال اس تعلیم کے لیے بھیجا، خود سے دور رکھا، اور بچوں سے دور رہنا مشکل کام ہوتا ہے، تو شکریہ ادا کرتا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے یہ پسند کیا کہ ان کے بچے اجر کمائیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ۔ اور پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ نے اتنا دل لگا کے ماشاءاللہ پڑھائی کی، کامیابی حاصل کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو قبول فرمائے، آپ تمام لوگوں سے فرمائے انشاءاللہ۔ اور تمام لوگوں میں وہ لوگ جو تمام انتظام کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اتنے بڑے اجتماع کو مینیج کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، تو شکریہ تمام منتظمین حضرات کا جنہوں نے اس اجلاس کا انعقاد کیا۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام حضرات سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ تمام لوگوں کا جو یہاں موجود ہیں اس اچھے کام میں حصہ لینے کے لیے، ہر اچھے کام میں حصہ لینا چاہیے۔ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ ہم لوگ یہ امید کرتے ہیں، حدیث ہے کہ جب کوئی علم کی مجلس ہو تو فرشتے جہاں علم کی مجلس ہو رہی ہے وہاں سے عرش تک ایک کے اوپر ایک تعینات ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ایسی مجلس ہوگی، ایسی مقبول مجلس ہوگی جہاں ہم لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ فرشتے سن رہے ہیں اور اوپر پہنچا رہے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اب اس درس کو شروع کرنے سے پہلے
کچھ بات اخلاص کی کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم سب لوگ توبہ کر لیں اپنے اپنے گناہوں سے، منہ سے کہہ کے توبہ کر سکتے ہیں، یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں آپ کی طرف لوٹتا ہوں۔ اس کو دل سے کہنا ہے انشاءاللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب اس کے بعد نیت کر لیں کہ ہم لوگ یہاں آئے ہیں سیکھنے کے لیے، میری نیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ میں یہاں سیکھنے آیا ہوں، سکھانے نہیں آیا، سیکھنے آیا ہوں انشاءاللہ۔ سب لوگ اگر سیکھنے کی نیت کریں گے تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے سیکھنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانیاں سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ تو ہم لوگ اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ اب اپنی بات کو میں شروع کرنا چاہتا ہوں ایک خاص نقطہ نظر سے۔ ہم لوگ، یہ درس ہے، تقریر نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے بات چیت کروں گا انشاءاللہ، آپ سے بات چیت کروں گا، کچھ سوال بھی پوچھ سکتا ہوں بیچ میں، اس سے تیار رہیے گا جواب دینے کے لیے بزنس کا۔ مشکل سوال نہیں پوچھوں گا، آہستہ ہلکے ہلکے سوال پوچھوں گا انشاءاللہ۔ تو اس درس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ ضروری ہے کچھ معیارات قائم کیے جائیں۔ تو اس بات کو کہنے سے پہلے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں میرے بھائی بیٹھ جائیے، بچوں بیٹھ جائیں گے، اچھا سب لوگ تھوڑا پیچھے ہو جائیں گے نا، تو پیچھے والوں کو دیکھنے میں آسانی ہوگی، ہے نا انشاءاللہ۔ سب کھڑے رہیں گے تو سب کو کسی کو کچھ نہیں دکھے گا، تھوڑا پیچھے ہو جائیے انشاءاللہ تو اچھا رہے گا۔ ٹھیک، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں پروجیکٹر کا انتظام نہیں کر سکا، ہمارے پروجیکٹر جو ہے وہ خراب ہو گئے، تو اگر میری اسکرین آپ کو دکھ سکتی تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا، لیکن اب جب نہیں دکھ سکتی ہے تو میں صرف اس پہ جو لکھا ہوا ہے اس میں کچھ چیزیں آپ کو پڑھ کر کے بتاتا ہوں۔ جس طریقے سے میں پڑھانا چاہتا ہوں وہ طریقہ درجے میں بندھا ہوا ہے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ جو معیارات قائم کیے گئے ہیں تعلیم کے، آیا وہ حاصل ہوئے یا نہیں حاصل ہوئے، یا صرف میں نے تقریر کر دی اور آپ نے سن لی اور بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلا معیار، سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ حدیث کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں، یعنی آپ اس سے جب آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کس کتاب سے پڑھایا جا رہا ہے تو آپ بتا سکیں کتاب کا نام ہے، کس باب سے تو آپ بتا سکیں کہ باب یہ ہے، اس میں قرآن کی آیت کون سی ہے تو بتا سکیں کہ قرآن کی آیت کون سی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو یعنی وہ جو اس کو ہم لوگ تذکر کا مرحلہ کہتے ہیں، اس مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ فہم کا ہے، یعنی اس کی جو متن ہے اس کا ترجمہ کر سکیں اور اس کے بارے میں موٹی موٹی بات سمجھا سکیں، یہاں تک کہ اس پر عمل پیرا ہو سکے، یہاں تک کہ اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ مثلا آپ نے سیکھا جوڑنا، 2 اور 2 4، اب آپ 3 اور 3 6 جوڑ نہیں پا رہے، اس کا مطلب آپ نے سیکھا نہیں، آپ نے سیکھا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فہم پیدا نہیں ہو، تو آپ دوسرے مرحلے میں یعنی تطبیق کے مرحلے میں نہیں جا پا رہے، ٹھیک ہے نا۔ پوری حدیث آپ نے پڑھ لی اور اس کے مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا، یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ ذکر کی بات ہے اس میں، توحید کی بات ہے اس میں، اللہ کی عظمت کی بات ہے اس میں، تو یہ ذکر منہ پر آئے گا ہی نہیں، تطبیق نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ اس کے بعد آپ دل چاہے گا کہ ہاں اس کو اور سمجھا جائے، اس کا تجزیہ کیا جائے، تو تجزیے کا مرحلہ آتا ہے اس کے بعد، جس میں ہم لوگ جز کو جو منطقی طور پر ایک اکائی ہے اس کو لے کر کے سمجھتے ہیں، منطقی طور پر جو ایک اکائی ہے اس کو لے کر کے اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ پورا جو معنی ہے اس میں وہ کہاں پہ فٹ ہوتا ہے، کیسے فٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ ہے اس کی قدر کرنے کا،
یہ دیکھنے کا کہ اس کی قیمت کیا ہے. یہ پورا متن جو ہے یا حساب یا کوئی بھی اور فزیا کیمیا جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اس کی وہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس کی قدر و قیمت کیا ہے. جب آپ اس حدیث کو پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے. یہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھاتی ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا اس کے پیچھے. اس کی قدر و قیمت اور اس حصے کو جو آپ نے پچھلے تجزیہ کرنے میں جو نکالا تھا اس کی قیمت پورے حصے کے ساتھ کیا. مثلا جب آپ پڑھیں گے موازین القسط اور پھر جب آپ پڑھیں گے اس میں اس کے بعد جب آپ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول پڑھیں گے اور یا پھر اس کے بعد آپ دوسرے اقوال پڑھیں گے اور جب حدیث پڑھیں گے تب آپ یہ بتا سکیں گے کہ ایک دوسرے سے کیسے ان کا رشتہ ہے اور کیا قدر پیدا ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے جب آپ اس حدیث کو پڑھ کر کے اور دوسری حدیث کو دیکھ کر کے تب آپ یہ کہہ سکیں گے اچھا دوسری حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر اس کو پڑھو گے اور 100 دفعہ پڑھو گے تو اگر تمہارا گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہے تو بھی مل جائے گا. تب ایک نئی چیز آپ پیدا کریں گے دونوں کو. تو اس طرح سے پڑھنے اور پڑھانے میں وقت تو لگتا ہے لیکن بات بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے. بات سب سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو اس سلسلے میں نے یہ کیا ہے اس دفعہ کے لیے کہ صرف 3 یا 4 درجات کی ہم لوگ بات کریں گے. سب درجات کی بات نہیں کریں گے, صرف 3 یا 4. اور کچھ ملے جلے بھی ہوں گے, اوپر نیچے ہوگا, لیکن کچھ کریں گے تاکہ ہم لوگ یہاں سے ایک ایسی چیز شروع کر سکیں کہ ہم لوگ اس کو آگے لے کر کے جا سکیں انشاءاللہ. ان درجات میں ایسا نہیں کہ درجات صرف کہہ کر کے چھوڑ دیے جاتے ہیں. مثلا تذکر کا مرحلہ ہے, پہلا مرحلہ تذکر کا ہے. اب یہ پہلا کیسے چلا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. اگر اس متن کے بارے میں کچھ ایسے افعال آپ استعمال کر سکیں, اگر اساتذہ کچھ ایسے افعال استعمال کریں, مثلا یتعرف, یتذکر, استظہر, یذکر, یسرد, اگر یہ سب افعال استعمال ہو رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تذکر کے مرحلے کو حل کر دیا ہے. دوسرا مرحلہ جو ہے فہم کا ہے. فہم میں کون کون سے افعال استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ واضح کرنا, یلخص, تلخیص کرنا, یشرح. ٹھیک ہے نا, اس قسم کے الفاظ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس چیز کا فہم آپ میں پیدا ہو گیا ہے. تطبیق کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ استعمال یلخص, یکبر, یجرب, یمارس. اس قسم کے الفاظ جب آپ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی درسگاہوں میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس مواد پر تطبیق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. یہ جو 3 مہارات ہیں یہ اصل میں نچلی مہارات کہی جاتی ہیں, ذہنی طور پر نچلی مہارات ہیں. اس کے اوپر کی 3 مہارات جو ہیں وہ ذہنی طور پر انہیں اونچی مہارات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, مہارات التفکیر العلیہ. اب اس میں تحلیل ہے. تحلیل میں کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ یفحص, یجزی, یمیز, یصنف. اس قسم کے جب الفاظ استعمال کر لیتے ہیں آپ تو آپ کو تحلیل کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد کا 2 مرحلہ ہے وقت کمی, اس لیے اس کو آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اب میرے نزدیک آج کا جو وقت ہے اس میں ہم لوگ 3-4 چیز کریں گے. سب سے پہلی بات جو ہے جو ہم لوگ کرنا ہے وہ ہے قراءۃ المتن. سب سے پہلے ہم لوگ متن کو پڑھیں گے انشاءاللہ اعراب کے ساتھ, اعراب کا خیال کرتے ہوئے. اس کے بعد فہم المتن, متن کے فہم سے آشنا کرائیں گے اپنے آپ کو. اس کے بعد ہم لوگ تطبیق کے مرحلے کو چھوڑ دیں گے اور آگے جائیں گے اور تحلیل کے مرحلے میں جائیں گے اور متن کو ایک ایک لفظ کو, ایک ایک اکائی, منطقی اکائی کو لے کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو پہلا جو تذکر کا مرحلہ ہے اس میں ہم لوگ جو کئی چیزیں اس میں یہ استاذ پر منحصر کرتا ہے کہ وہ کس قسم کے اہداف طے کرتے ہیں ہر مرحلے کے لیے. چند باتیں جو میں نے طے کی ہیں آج کے لیے وہ ہے کہ آپ لوگ اس بات پر قادر ہو جائیں گے, یہ سطح اور طالب قانون, یہ تذکر اسم الکتاب. ٹھیک ہے نا, یسمی الباب. آگے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن میں اس کو ہلکا کر کے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. یتل آیت القرآنیہ,
जो आयत आई है उसको आप लोग, और फिर उसमें जो रकम में आयत थी वो बता सकेंगे, किस सूरत से आई है वो बता सकेंगे। इमाम मुजाहिद के कौल को नकल कर सकेंगे, जो हदीस शरीफ का मतन है उसको पढ़ सकेंगे, और जो रावी हजरात हैं उनके नाम गिना सकेंगे इंशाअल्लाह। अब इसको मैं पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह, और फिर इसके बाद आपके पढ़ने का मरहला आएगा इंशाअल्लाह। किताब तौहीद से बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नदअुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, अल-अंबिया आयत 47। व अन्ना अअमाल बनी आदम व क़ौलुहुम यूज़न। कौन कह रहे हैं ये? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, व अन्ना अअमाल बनी आदम व क़ौलुहुम यूज़न। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? वक़ाल मुजाहिद अल-क़िस्तास या अल-क़िस्तास दोनों ही सही है। अल-क़िस्तास अल-अदल बिर्रुमिया, क़िस्तास बिमाना अदल बिर्रुमिया। व युक़ाल क़िस्त मस्दरुल मुक़सित। अब ये इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह का कौल नहीं है यहाँ से। व युक़ाल क़िस्त मस्दरुल मुक़सित व हुवा अल-आदिल व अम्मा अल-क़ासित फ़हुवा अल-जाहिल। हद्दसनी अहमद इब्न इश्काब, इश्काब भी है और अश्काब भी है। हद्दसनी अहमद इब्न इश्काब हद्दसना मुहम्मद इब्न फुदैल अन उमारह इब्न अल-क़अक़अ अन अबी ज़ुरअ अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी इला अर्रहमान खफीफतानी अलल लिसान थक़ीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अब आप यहाँ से पढ़ना शुरू करें इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब क़ौलिल्लाहि व नज़अुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामति व अन्ना अअमाल बनी आदम व क़ौलुहुम यूज़न। وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجابر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وفي السند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردية الشافعي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلوم آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا أحمد بن أشكار قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشعث قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن إسحاق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسط العدل بالرؤية ويقال القسط مسد المحسن وهو العالم، وأما القاسم فهو الجاهل. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في حديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البرنسبة المعبي اليماني البخاري رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: حدثنا أحمد بن أشعث قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشعث قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالربوبية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وبالسند المتصل من النائل الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن البخاري رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا أحمد بن أشعث قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشعث قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية
ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي اليماني رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن خزير عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل رحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. فقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن النبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائل. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو الأعدل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع
عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى عنه. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا أحمد بن أشكان قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. माशाअल्लाह आप सब लोगों ने अपनी अपनी बात अपनी अपनी तिलावत मुकम्मल कर ली. दो चीज़ें जो आपको बताना चाहता हूँ. जब किसी हर्फ पर रुकते हैं, हम सब लोग इस कायदे को जानते हैं लेकिन कभी कभी ज़बान स्लिप हो जाती है, तो ख़ास ख्याल रखना चाहिए जब किसी लफ्ज़ पर रुकते हैं तो वहाँ सुकून आता है. मुजाहिदुन अल-क़ुस्तास नहीं, मुजाहिद अल-क़ुस्तास. इसका ख्याल क़ुस्तास इसका ख्याल रखिए इंशाअल्लाह. तो अच्छा होगा. और कभी कभी तोड़ करके पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है समझने के लिए. कुरान तो है नहीं कि आपको तिलावत करना है, ठीक है ना. तोड़ करके पढ़ने में वक़ाल मुजाहिद और रुके पता चलिए अब बात बोलने वाली कि मुजाहिद क्या कहने वाले हैं, काम को लगा रहे हैं, ठीक है इंशाअल्लाह. ठीक है, कुछ सवाल जवाब दिया थोड़ा सा. आप में से इधर इस बेंच से कोई जवाब दे सकता है? बहुत हल्का सवाल है. किस किताब से यह हदीस नकल की जा रही है? जोर से. किताब तौहीद बारकल्लाहु फीक. आप सामने से कोई बता सकते हैं किस बात से यह हदीस नकल की जा रही है? अभी पढ़ा है कि जोर से बोलिए. बारकल्लाहु फीक. अब इधर से कोई आदमी एक आदमी ने जवाब दिए. ये पूरी जो आयत है कोई पढ़ सकता है? वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त पढ़ सकते हैं? पढ़िए. बिस्मिल्लाह. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بارك الله فيك. तो मजलिस के आदाब में ये है कि एक दफ़ा जब आउज़ बिल्लाह पढ़ ली जाती है तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती इंशाअल्लाह. ये कोई बता सकता है मुझे कि ये किस सूरत से आ रही है और किस आयत से आ रही है? आयत का नंबर क्या है? जोर से बोलिए. सूरत इधर से किसी ने सही जवाब दिया. सूरतुल अंबिया. ठीक है. और आयत नंबर क्या है? 47.
یاد رکھیے گا کہ امتحان ہونے والا ہے اس کے بعد سب سے رنگ ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ ایسے نہیں ملنے والی، امتحان ہی ہوتا ہے، درس ایسے چھوڑ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے. اب ادھر سے کوئی بتائیں کہ صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس پورے متن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا ہے؟ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، ٹھیک ہے. اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قول ہے؟ سامنے سے کوئی جواب نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اور ادھر سے بتائیے کہ اس کے بعد جو ہے وہ کس کا قول ہے؟ وَيُقَالُ الْقِسْطُ کس کا قول ہے؟ لکھا ہوا نہیں کتاب میں، لکھا ہوا نہیں. کئی نام اس میں ہیں لیکن جو سب سے زیادہ نام آیا ہے وہ ابو عبیدہ معمر بن المثنى، ابو عبیدہ معمر بن المثنى سے غالباً یہ کوٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب آپ میں سے ایک آدمی پھر دوبارہ سے ادھر سامنے سے ایک آدمی حدیث کے الفاظ پڑھیے. کلمتان قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله. بارک اللہ فیکم جمیعا. الحمدللہ. تو اب ادھر سے ذرا شروع کیجیے اور ایک شروع سے شروع کیجیے. اور یہ سب سے پہلے راوی کون ہے حدیث سے؟ اوپر سے سب سے پہلے راوی، نیچے سے اوپر سے جی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. دوسرے کون ہیں؟ کون ہے؟ زور سے بولیے میں تھوڑا اونچا سنتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تیسرے کون ہیں؟ ٹھیک. چوتھے کون ہیں؟ ٹھیک ہے. اور پانچویں کون ہیں؟ چھٹے کون ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اچھا اس میں ایک چیز اور آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ہے تو زا اگر ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ نزعو کا مطلب رکھنا ہوا اور میزان میں دونوں میں اگر زا کا ہی استعمال ہو رہا ہے تو کیسے کام چلے گا؟ نہیں کام چلے گا. عربی جو ہے وہ لغت الضاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ ضاد فرق ہے ذات سے. اردو میں ذات ہے اور عربی لغت الضاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دال کو لیجیے، اس کو مفخمہ کیجیے خوب ڈھیر سارا، اور اس میں ہلکا سا تڑکا جو ہے وہ زا کا لگائیے، بس اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تب اس کی پریکٹس کریں. مجھے بھی پریکٹس کی ضرورت ہے، مجھے بھی اس حرف کی پریکٹس کی ضرورت ہے، اور سب لوگوں کو ضرورت ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ فرق پیدا کیے. تو فضیل نام نہیں ہے، فضائل، ٹھیک ہے نا؟ فضائل انشاءاللہ. ٹھیک. اب آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ہم لوگوں نے تدبر کا مرحلہ پورا کر لیا. اب ہم لوگ جاتے ہیں فہم کے بارے میں. یہاں ہم لوگ وضاحت کریں گے، یہاں ہم لوگ تشریح کریں گے، یہاں ہم لوگ تھوڑی سی تفسیر کریں گے وغیرہ وغیرہ ہلکی پھلکی سی. اس کے بعد پھر تحلیل کے بارے میں جائیں گے انشاءاللہ. تو اب اس میں تھوڑی سی بات اس میں کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے بڑھتے ہیں. اس کے معنی کے بارے میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں. باب قول اللہ تعالی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رکھیں گے، ہم قائم کریں گے. یہ جو فعل ہے وضع، اس فعل کے کئی معنی ہیں. اس کے ایک معنی قائم کرنے کے لیے، ہم قائم کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل جلالہ آخر کے دن وہ قائم کریں گے. کیا قائم کریں گے؟ موازین القسط. کیسا ترازو قائم کریں گے؟ عدل والا ترازو. عدل کے ترازو قائم کریں گے. عدل کے ترازو قائم کریں گے. اس لیے لیوم القیامہ، قیامت کے دن فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَردَلٍ، اور کسی نے اچھائی کی ہوگی رائی کے دانے کے برابر. رائی کے دانے کے برابر. رائی کا دانا جو ہے وہ پرانی بات ہو گئی، کیونکہ حبہ جو ہے وہ دانے ہی سمجھا جا رہا تھا. نئی اصطلاح حبہ کی جو ہے وہ ایٹم.
یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز, ٹھیک ہے نا. اگر اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لے کر کے آئیں گے. اگر وہ اچھی ہوگی تو بھی لے کر کے آئیں گے, اور بری ہوگی تو بھی لے کر کے آئیں گے, کچھ نہیں بچتا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, لے کر کے آئیں گے, ہم لے کر کے آئیں گے. کون لے کر کے آئیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کر کے آئیں گے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ, اور سبحان اللہ یہ گناہ کرنے والوں کے لیے رونے کا مقام ہے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ, اور کافی ہے حساب کرنے کے لیے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے, بہت سخت وعدہ ہے. قیامت کو قائم ہونا ہے, حساب ہونا ہے. اس فراق میں مت رہیے گا, اس فراق میں مت رہیے گا کہ کچھ پڑھ لیں گے تو ایسے تیر کے نکل جائیں گے. ایسا نہیں ہونے کا. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ, خوب یاد رکھیے گا. جب بھی دل کرنا کہ مسجد پڑھ کے نکل جائیں گے, بس اس حق کو یاد کرنا. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوسُفُ. آدم علیہ السلام کی تمام اولاد, آدم علیہ السلام کو ملا کرتے تمام لوگ, ان کے اعمال اور ان کے قول وزن کیے جائیں گے, وزن کیے جائیں گے, توڑے جائیں گے. پھر فرماتے ہیں, مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وقال مجاہد القسطاس یا القسطاس دونوں ہی صحیح ہیں. القسطاس العدل, قسطاس کیا ہے؟ العدل بالرومیہ, قسطاس عدل ہے رومی زبان میں. ہم لوگ آگے دیکھیں گے, ہم لوگ بھی آگے جب پڑھیں گے تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک آیت کوٹ کی جاتی ہے وزینو, مکمل کیجیے, بالقسطاس المستقیم. تو یہاں پر جو ترازو ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ سیدھا ترازو رکھو, یہ عدل کا ترازو ہے, ٹھیک ہے نا, عدل کا ترازو. اس کی تفصیل ابھی آگے آنے والی انشاءاللہ. اب اس کے بعد کوٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وَيُقَالُ, اور کہا گیا, کیا کہا گیا؟ القسط مصدر المقسط. قسط کے معنی عدل کے ہیں, اور یہ عدل جو ہے وہ مقسط کا مصدر ہے, اور مقسط کیا ہے؟ عدل کرنے والا, فاعل, عدل کرنے والا مقسط ہے نا. وَهُوَ الْعَادِلُ, مقسط کیا ہے؟ عادل ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُ, اب یہاں اس کو دوسرے طریقے سے بھی بتا رہے ہیں کہ قاسط کے معنی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ جابر کے ہیں, ظلم کرنے والا, ظلم کرنے والا. اب حدیث کوٹ کرتے ہیں. حدثني احمد بن اشکار, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا, کس نے کہا؟ احمد بن اشکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. یہ حدیث مجھے ان سے ملی, انہوں نے مجھ سے کہا. اور احمد بن اشکار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم سے کہا محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے. ہم سے نہیں, ہم لوگ کہتے ہیں, کئی لوگوں کو ہم نے ان سے سنا, ہم سے کہا, حدثنا, ہم سے کہا. اور انہوں نے نقل کیا یہ حدیث کو عمارۃ بن القعقاع رحمۃ اللہ علیہ سے, اور انہوں نے نقل کیا ابی زرع رحمۃ اللہ علیہ سے. اور انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا. ٹھیک ہے نا. یہ فہم ہے موٹا موٹی جو بات آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے انشاءاللہ. اب اس میں ذرا آگے بڑھتے ہیں, اور چونکہ وقت کی تنگی بھی ہو رہی ہے تھوڑی سی, اس لیے اہداف جو متعلق ہیں تحلیل کے اس کو پڑھے کر میں آگے چلتا ہوں, اس کی تفسیر میں رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ آتی ہے, کہتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اب یہاں فرمایا کہ موازین, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ موازین قائم کیے جائیں گے. اس کلمے, یہ کلمہ بڑا اہم ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, بڑا وقت لگاتے ہیں اس پہ. یہ کلمہ جو ہے اس سے بنا ہے, اس سے بنا ہے. موازین جمع ہے تو مفرد کیا ہے؟ میزان, میزان سے بنا ہے. جذب کیا ہوگا اس کا, یا جذب کیا ہوگا اس کا؟ وزن میں فاء الکلمہ, عین الکلمہ, لام الکلمہ کیا ہے؟ واو,
نون، ٹھیک ہے نا. اب اس سے بنا فعل جو ہے وہ ہے وزن یزن، فعل ہے وزن یزن. اور اب اسم اعلیٰ کیا ہوگا؟ کوئی آدمی بتا سکتے اسم اعلیٰ کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، کس وزن پر ہے؟ مفعال ہے. مفعال پہ اگر واو زا اور نون لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ میزان بنے گا، میوزان بنے گا. میوزان. کوئی مجھے بتا سکتا ہے آپ میں سے کہ میزان کیسے ہو گیا؟ الحمدللہ صحیح ہے بات، الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک، تو واو پر سکون تھا، اس سے پہلے کسرہ، اس لیے وہ تبدیل ہو گیا اور وہ میزان بن گیا. الحمدللہ رب العالمین. اب یہ جو میزان ہے، اب میزان جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ترازو. اب ترازو کہا تو آپ سب لوگوں کے ذہن میں کیا بات آئی؟ ایک ڈنڈی ایسے ہے، دونوں طرف چیزیں رکھی ہوئی، ایک طرف پٹھرا ڈالیں گے، ایک طرف سبزی ڈالیں گے، ایسے بولیں گے. یہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. اب اگر پروجیکٹر لگا ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا کہ کتنے قسم کے میزان ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سب لوگ میزان کے بارے میں جانتے ہیں، دکان میں آپ لوگ جانتے ہیں. تو اب پٹھرے کی جگہ لوگ ایک ایسا الیکٹرانک وہ میزان ہے جس پہ سامان رکھ دیتے ہیں اور نمبر لکھا ہوا جاتا ہے، آتا ہے نا؟ وہ بھی میزان ہے نا بھائی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کئی آلات بنائے گئے مختلف چیز کو ناپنے کے لیے. یہ سب کیوں سمجھا رہا ہوں؟ کیونکہ میزان کی بات ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میزان قائم کرنے والے ہیں. اس کو سمجھیے. خون کو ناپنے والا بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا، وہ بھی ناپا جائے گا نا. ایٹم کو ناپنے والا، وزن کرنے والی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، جو کہ اس کو تو نہیں ناپا جا رہا، کسی اور چیز سے ناپا جا رہا ہے. وہ شعاع سے ناپا جا رہا ہے، وہ لائٹ سے ناپا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا تولا جا رہا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جب بخار آ گیا تو اس کو کیسے ناپتے ہیں؟ تھرمومیٹر سے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسانوں نے کئی قسم کے آلات ناپنے تولنے کے بنا رکھے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کم سے کم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے میزان کیسا ہوگا، جو آپ کے اخلاص کو بھی ناپ لے گا، آپ کے گناہ کو بھی ناپ لے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَردَلٍ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مختلف قسم کے میزان جب انسان بنا رہا ہے تو اللہ کا یہ میزان کیسا ہوگا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. کچھ علماء ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ میزان مادی ہوگا، یعنی جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں لوہا پتھر مادی چیزوں سے بنا ہوا مادی ہوگا، جس میں ایک طرف کچھ اللہ تبارک وزن ٹائپ کی چیز رکھیں گے اور کچھ ادھر جو ہے وہ آپ کے عمل رکھا جائے گا اور تولا جائے گا. اور اس کے لیے ان کے پاس اچھی خاصی دلیل موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھی خاصی دلیل موجود ہے. اور اس میں جو ہے اب چونکہ وقت کم ہے اس لیے اس کو آگے بڑھتے ہیں. مثلا ایک کوٹ ہے، ایک بہت بڑے بزرگ بہت شریف القدر عالم فرماتے ہیں توضع السجلات في الميزان فيكون الثقل دليلا على حقيقته. الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے نا؟ تو سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، یہ لوگ اس بات کو ایسے سمجھتے ہیں کہ مادی چیز ہوگی جس پہ وزن رکھا جائے گا، جس پہ تولا جائے گا. اور اس کے لیے جو دلائل ان کے پاس موجود ہیں اس کو وہ قرآن سے بھی، ایک تو قرآنی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بالکل صاف صاف ہے لکھا ہوا ہے، موازین ہوگا، یقین اللہ نے کہہ دیا ختم ہو گیا ہوگا میزان. پھر ہم لوگ پڑھتے ہیں وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اس سے بھی بات پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم لوگ پڑھتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. ٹھیک ہے. پھر ہم لوگ پاس یہ حدیث بھی آ گئی ثقیلتان فی المیزان، بھاری ہو جائے گا میزان. تو کون سی بھاری ہو جائے گی؟ مادی چیز ہوگی تبھی تو بھاری ہو جائے گی نا. تو ان لوگوں کے دلائل یہ ہیں. تو ایک گروہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میزان مادی ہو. دوسرا گروہ ہے جو اب دنیا میں بہت قلیل رہ گیا ہے نہیں ہے، وہ کہلاتے تھے معتزلہ. معتزلہ جو ہیں ان میں ایک مشہور آدمی ہے، ان کا نام ہے ابو حذیفہ رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں الموازین فی القرآن ہی قواعد العدل وتقدر بالعقل. میں صرف ایک ہی کو کوٹ کر رہا ہوں کہ موازین جو ہے
وہ قرآن میں یہ قاعدہ ہے عدل کا، اور اس کو اسٹیمیٹ کیا جائے گا عدل سے، اس کا تخمینہ لگایا جائے گا عدل سے۔ ان کی بات یہ والی بات 100% غلط نہیں ہے، کیونکہ آگے ایک بات آ رہی ہے۔ جو غلط بات یہ کہہ گئے وہ یہ کہ انہوں نے میزان کے وجود سے انکار کر دیا۔ جو معتزلہ ہیں انہوں نے بالعموم، سب نے بالعموم میزان کے وجود سے انکار کر دیا، اس لیے ہم لوگ ان کی بات نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، تو وہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بات ختم۔ اب ایک گروہ علماء جو کہتے ہیں کہ میزان تو ہے یقیناً، لیکن یہ میزان عدالت ہے، یہ میزان اللہ کا انصاف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو رمز کے طور پر استعمال کیا، یعنی بتایا ہے انسان کے فہم کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عدالت قائم کریں گے اور حساب کتاب ہوگا، عدالت قائم کریں گے اور حساب کتاب ہوگا۔ ایسے لوگوں میں کون ہیں؟ ایسے لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں ان اللہ لا يحتاج الى موازین، اللہ تبارک تعالیٰ موازین کا محتاج نہیں ہے، بل یظہر الحق بنفسہ، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ حق کو اپنے آپ ظاہر کرتے ہیں، اور بالکل صحیح بات ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ انہی گروہوں میں الحسن بصری بھی ہیں، راغب الاصفہانی بھی ہیں، امام غزالی بھی ہیں۔ امام غزالی کا قول جو ہے بہت زبردست ہے، فرماتے ہیں ان الميزان هو مجاز عن عبد الله ومقدار الاعمال يتوقف على اخلاص النية۔ فرماتے ہیں میزان جو ہے وہ اللہ کے عدل کی علامت ہے، اور اعمال کا مقدار کتنا کیا ہے اس کا دار و مدار آپ کے اخلاص پر ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی خیمے میں۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ میزان کو کم از کم 3 طریقے سے سمجھا گیا، ایک وہ جو مادی، ایک وہ جو عدالت ہے، یعنی میزان قائم ہوگا وہ عدالت کی صورت ہوگی، نام اعمال لایا جائے گا وہ عدالت کی صورت میں بات ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور جو کہ میزان نہیں ہوگا، صرف عدالت ہوگی۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ 3 قسم کی چیزیں ہیں۔ اب اس کی دلیل، ان کے پاس یہ پوری دلیل موجود ہے الحمدللہ۔ اب اس کو دیکھتے ہیں کہ میزان میں کیا چیز کو آگے جانا ہے، میزان میں کیا چیز کو آگے جانا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میزان میں نہیں تولا جانا، جن کے نام اعمال کو میزان پہ نہیں رکھا جانا، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فری بیٹھ کر جنت کر کے رکھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ 70,000 لوگ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہم لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے انبیاء اکرام بھی جنت میں جائیں گے اسی زمرے میں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے جو 10 مبشرہ ہیں وہ بھی اسی زمرے میں ہوں گے، اور ہم سب لوگوں سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ ہم لوگ سب لوگ انشاءاللہ اسی میں باذن اللہ تعالی۔ اللہ آمین، اللہ آمین، اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین انشاءاللہ۔ تو اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اس سے ملاقات کا انکار کر دیا، یعنی انہوں نے نہیں مانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ فحبطت اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، گرا گئے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، ان کے وزن کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور یہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے۔ ایسے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ہم لوگ چند لوگوں کے نام کو جانتے ہیں، ابو لہب ایک نام، ابو جہل دوسرا نام، فرعون تیسرا نام، نمرود چوتھا نام، ایسے بھی لوگ ہیں۔ لیکن ان دو کے علاوہ اور ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کو نام اعمال سے گزرنا ہے، جن کا حساب کتاب ہونا ہے ان لوگوں کو۔ اب اس کے بعد یہ چلیں کہ یہ بات ہے کہ اور کیا کیا چیز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی لایا جائے گا آخرت کے دن، اور وہ جو ہے 99 رجسٹر ہوں گے اس کے گناہوں کے، اور ایک طرف جو ہے اس نے کہا ہوگا پورے اخلاص سے غالباً اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کو ایک کو دوسرے پر رکھا جائے گا اور وہ بھائی ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث ہے، اس کا مطلب یہ کہ صحف بھی توڑے جا سکتے ہیں۔
اس بات کو خوب یاد رکھیے کہ کسی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ تمام وہ چیزیں جو ہو سکتی ہیں، یہ باتیں غیب کی ہیں. اس لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ واللہ اعلم بالصواب، اللہ تبارک تعالیٰ کو حقیقت پتہ ہے. ہم لوگ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں سمجھنے سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. ایک دوسری حدیث یہ ہے کہ ہر انسان کو تولا جائے گا، یعنی عامل کو تولا جائے گا، جو کرنے والا ہے اس کو تولا جائے گا. تو اگر اس کو تولا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ بھی حدیث ہے کہ ایک موٹے تگڑے آدمی کو لایا جائے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو جب بٹخرے والا ہوگا تو ایسا تو نہیں ہوگا، وہ کچھ الگ قسم کا میزان ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ الگ قسم کے میزان، جیسے میں نے مثال دی ہے نا، خون ناپنے والا میزان، بخار ناپنے والا میزان، کئی قسم کے میزان آپ کے سامنے مثال دی نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ کہ وہ ہمارے اخلاص کو، ہماری نیت کو، ہمارے اعمال کو اپنے مطابق تول سکیں. اور وہ مطابق کہاں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا. مطابق کہاں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا. ٹھیک ہے، اس کے مطابق تول سکیں. ہم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے، ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلًا يُوزَنُ. تو اعمال اور قول تولے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اب جب اعمال اور قول تولے جائیں گے، پر یہاں پر یہ ضروری کہ ہم لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو کس چیز کا مکلف بنایا ہے. ہم سب لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کوشش کرو. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. تو ہمیں عمل کرنے کی ترغیب دی ہے، کوشش کرنے کی ترغیب دی ہے. اگر ہم لوگ کوشش کریں گے تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اب اس میں ایک بات کیا آتی ہے کہ اسی چیز کو اور قوی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے خیر کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا خیر کا، وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی نے خراب کام کیا وہ بھی رائی کے دانے کے برابر ہوگا، وہ بھی دیکھے گا. اسی ضمن میں ایک اور آیت ہے سورہ لقمان کی، مکمل کیجیے. وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَردَلٍ. سورہ لقمان کی آیت دور سے پڑھیے. وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَردَلٍ وَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ. اللہ لے کے آئیں گے، اللہ لے کے آئیں گے. چاہے وہ آسمانوں میں ہو، چاہے وہ پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہو، اللہ نے لے کر جائیں گے، کہیں سے بھی لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ بھول میں نہ رہے کوئی کہ یہ عمل تولا نہیں جا رہا. اس میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الصحیح ان الاعمال هي التي توزن. صحیح بات یہ ہے کہ عمل تولا جائے. اور امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ. کیونکہ قول بھی عمل ہے، قول بھی عمل ہے، اس لیے وہ تولا جائے. ٹھیک. اب یہاں پر ایک اور حدیث آتی ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرماتے ہیں مَا مِن شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مَا مِن شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ. میزان میں کوئی بھی چیز حسن خلق سے زیادہ بھاری نہیں. تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوئی آدمی صرف اس لیے جنت میں جا سکتا ہے کہ اس کے اعمال اچھے ہیں، اس کا اخلاق اچھا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم لوگ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو نیکی کے لیے ایمان شرط ہے. اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان نیکی کے لیے شرط ہے. یہ ٹھیک ویسے ہی جیسے CBSE کا ایگزام ہے. اگر 40% نہیں رہا تو پاس نہیں ہو سکتے، اور باقی جتنا اس کے اوپر وہ آپ کا بونس ہے. تو جو 40% ہے وہ آپ کا ایمان ہے، وہ لازمی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو اس کے اوپر کا نمبر آ ہی نہیں سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اس کے اوپر کا نمبر لانا ہے، یعنی احسان کے درجے میں جانا ہے، یعنی اخلاق سے فائدہ اٹھانا ہے، تو ایمان کا ہونا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ صرف
اچھے اخلاق سے کام نہیں چلتا، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں آتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی حدیث پر، نیت پر، انما الاعمال بالنیات۔ اور ہم لوگ یہ جانتے ہیں، اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے سمجھنا، نیت ہی طے کرتی ہے کہ کتنا جو وزن ہونا ہے اس میں کتنا وزن پیدا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال قرآن میں دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ ٹھیک ویسے ہے جیسے ایک دانہ، اور ایک دانے سے کتنی سنبلیں چاہیے؟ 7، اور ہر میں کتنا دانہ؟ 100، اور اس کے اوپر اللہ نے لکھنا چاہا۔ یہ ایک دانہ 700 اور اس کے اوپر اللہ نے لکھنا چاہا، کیسے ہو گیا بھائی؟ یہاں سے اگر یہ ٹھیک ہے تو آپ کا ایک 700 اور اس کے اوپر اللہ نے لکھنا چاہے ملٹیپلائی کر دیں اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے نیت کی برکت، یہ ہے نیت کی برکت۔ اس لیے آج سے جب بھی کوئی کام کیجیے تو اللہ کی رضا کی نیت پہلے کر لیجیے۔ کوئی بھی کام کیجیے، دنیاوی کوئی کام ہو، دینی کوئی کام، ہر دنیاوی کام دینی ہو جائے گا اگر آپ اس کو اللہ کی نیت سے کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے لوگوں میں صلح کرا رہا ہوں، بات ختم ہو گئی، بات سمجھ جائیں؟ ٹھیک۔ اب اس میں ریا کیا چیز ہے اس کو سمجھ لیجیے، اخلاص سمجھ بات آ گئی، اگر ریا کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ ریا جو ہے وہ اصل میں شرک کا ایک طریقہ ہے۔ ریا کیا چیز ہے اور اس سے کیا خرابی پیدا ہوتی ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خطرناک حدیث ہے جس کو میں اکثر کوٹ کرتا رہتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ آخرت کے دن 3 آدمی لائے جائیں گے، اور 3 آدمی میں سب سے پہلا آدمی جو ہے وہ شہید ہوگا، اور اس سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی تمام نعمتیں گنائیں گے، میں نے تمہیں یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ کہے گا یا رب کیا، یا رب کیا، یا رب کیا، یا آپ نے کیا، آپ نے کیا، آپ نے کیا، اللہ تم نے کیا کیا؟ یا میں نے تو دنیا کا عامل کر دیا، میں نے تو تلوار نکال دی اور میں دوڑ پڑا ہوں، اور میں نے یہاں تک جنگ کی کہ میں شہید ہو گیا۔ فرمایا جائے گا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم اس سے جنگ کی کہ کہا جائے کہ تم جری ہو، اور کہا گیا دنیا میں کہا گیا یہ، اور حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل کھینچتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو، اور اس کو منہ کے بل کھینچتے ہوئے لے جایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ شہید سے بڑا رتبہ انبیاء کے علاوہ کسی کا نہیں ہے، انبیاء اور صدیقین کے علاوہ کسی کا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ شہید کا رتبہ، اور اس کا یہ حشر ہونے والا ہے اگر اس نے اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے اسلام کو کیا، اور چاہے اس کی اپنی نفس کی خواہی کیوں نہ ہو، اپنے نفس کی خواہشی کیوں نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شہید کے یہ حشر ہو سکتا ہے تو ہم لوگوں کے اعمال کی کیا بات ہے؟ دوسرے آدمی لائے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ جو قرآن پڑھے اور پڑھے۔ بیٹا کوئی اچھی بات ہوئی تو مجھے بھی بتا دو، میں بھی مسکرا لوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھی بات بتا رہا ہوں، اور سے سنو، اور سے سنو، دل میں بات اترے گی تو بڑی کام آئے گی انشاءاللہ، ٹھیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن پڑھے اور پڑھے۔ دوسرے آدمی کو لایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ تو نے کہا یا اللہ میں نے ہر جگہ، اور تو اللہ میں پوری اپنی نعمتیں گنائیں گے، وہ پورا کام اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ پھر اسے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا اور پڑھایا، اور قرآن سیکھا اور قرآن پڑھایا۔ اسے کہا جائے گا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے کیا کہ کہا جائے کہ تم عالم ہو، کہا جائے کہ تم قاری ہو، اور کہا گیا، اور پھر سے کہا جائے گا کہ وہ جو سب سے اچھا کام کر رہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کو منہ کے وقت سے لے جا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے اکثر منافق، میری امت کے اکثر منافق قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بہت ڈرانے والی، مسلمانوں پہ منافق کا فرق نہیں لگایا جا سکتا، لیکن منافق صفت ہوتے ہیں لوگ۔ مجھے میری یہ ضرورت ہے کہ میں دیکھوں کہ میرے اندر کوئی صفت ایسی کیوں نہیں آ رہی
جس سے منافقت کی پوچھ کرتی ہے. یہ میری ضرورت ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے لگاتا. تیسرے آدمی کو لایا جائے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ مال دینے والا اللہ کو بہت محبوب ہے. 1000 حدیثیں اس پہ مل جائیں گی، 1000 حدیثیں کئی حدیثیں اس پہ مل جائیں گی کہ مال دینے والے کی کیا قدر ہے اللہ تعالیٰ ہے. اس آدمی نے پوری زندگی مال دیا ہوا ہے. اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ کہ یا اللہ ہر وہ جگہ جہاں ضرورت تھی پیسے کی میں نے ڈھونڈا نکالا اور مال دیا. وہاں پہ مانگنے نہیں ہیں لوگ، میں نے ڈھونڈا نکالا مال دیا. اچھا نہیں تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے اس لیے مال دیا کہ کہا جائے سخی ہے اور کہا گیا اب جاؤ اس کو لے جاؤ پیر سے پکڑ کر کے اور جہنم میں ڈال دو، اور لے جایا جائے اور جہنم میں ڈال دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے اچھا کام اللہ کی رضا کے لیے. کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ اچھا کام بھی کریں اور اللہ کی رضا کی نیت بھی رکھیں. ٹھیک ہے نا؟ صرف دکھانے کے لیے کیا جائے یہ کہہ گیا. اخلاص نے کیا کیا؟ آپ کے ایک دانے کو 700 بنا دیا اور اس کو اللہ نے زندگی ہو دیں گے. اللہ رحمان الرحیم ہے، ان کے یہاں کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہو اس کے بعد. ٹھیک ہے نا؟ دیا. اور ریا میں ایک دانہ نہیں، ایک حبہ نہیں، پوری زندگی آپ نے لگا دی اللہ کے کام میں اور نتیجہ یہ ہے کہ جہنم میں جا رہے ہیں. تو اس سے انشاءاللہ بچنا چاہیے باذن اللہ تعالی. اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ اصل بات یہ ہے اخلاص جو ہے وہ معیار ہے. اخلاص جو ہے وہ معیار ہے، اس سے عمل نہ آ جائے گا. اخلاص معیار ہے، اس سے عمل نہ آ جائے گا انشاءاللہ. اب اس کے بعد ایک دوسرا کلمہ آ رہا ہے. اب میزان کے بارے میں تمام بات ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ میزان موازین سب کو آسمان میں آ گئی. اب آگے بڑھتے ہیں. اب دوسرا کلمہ آ رہا ہے قسط. قسط کیا چیز ہے؟ اب ہم لوگوں نے یہ دیکھ لیا ہے حدیث کے مدد سے کہ قسط کے معنی عدل میں ہے. قسط کے معنی عدل میں ہے. تو اب یہاں پر آیا الموازین القسط. الموازین القسط. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں ایک بات جو عربی کے طلبہ ہیں، جو نچلی درجات کے عربی کے طلبہ ہیں، ان کو یہ خیال آتا ہوگا کہ بھائی یہ تو جمع ہے اور یہ واحد ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو فائدہ بتانے کا وقت نہیں، صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ مصدر معنوی ہے اور مصدر معنوی جو ہے وہ مفرد استعمال کیا جاتا ہے. جمع و مثنیٰ کہا جائے گا میزان القسط و میزانان قسط و موازین القسط. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور میزان کے اور اسی لیے الموازین القسط کا جو مطلب نکالا جائے گا وہ نکالا جائے گا الموازین العدل. الموازین العدل. اب یہ کمپلیکس ہے، اس کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا. جیسا لوگ عقل کھول کر کے سنیے. جس کے بارے میں جب بھی یہ بات آتی ہے، دوسری بات آ رہی وہ یہ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ. کہا گیا کہ قسط جو ہے وہ مصدر ہے مقسط کا، وَهُوَ الْعَدْلُ. یہاں تک کوئی پرابلم نہیں، سب کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. قاسط کا مطلب جائر ہے، ظلم کرنے والا. اب اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ قسط جو ہے لسان العرب سے لے کر کے وجیز تک کھول کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو مقسط کا صرفی مصدر قسط نہیں ملے گا. پھر لکھا کیوں گیا؟ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ. لسان العرب سے لے کر کے وجیز تک آپ کو یہ مصدر صرفی نہیں ملے گا. تو مطلب کیا ہے؟ اس سے متعلق جو دوسرے افعال ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بات بالکل صاف ہو جائے. ایک فعل ہے، جب بھی قسط کے بارے میں بات آئے گی اور اس کے بارے میں یہ پتہ ہوگا کہ مصدر ہوگا، تو جو پہلا فعل سر میں آتا ہے وہ ہے قسط. وہ ہے قسط. لیکن قسط جو ہے وہ ہے قسط یقسط، مصدر ہے قسطا، اور اس کا فاعل قاسط. تو قسطہ کے معنی یہاں پر آگے جابر کے ظالم کے. لیکن قسطہ ایک ایسا فعل ہے جس کے دونوں معنی ہیں. لکھا ہوا ہے قسط الحاکم بمعنی جار وحاد عن الحق. اس نے ظلم کیا. قسط الحاکم بمعنی جار وحاد عن الحق.
لیکن وہیں پر لکھا ہوا ہے قصد الرجل، قصد فتح سین فتح طا فتح، قصد الرجل، اس کے معنی لکھا ہوا ہے عدل، اس نے عدل کیا. تو قصدہ ایک ایسا فعل ہے جو دونوں میں سیاق کے اعتبار سے تبدیل ہوتا ہے، سیاق و سباق کے اعتبار سے تبدیل ہوتا ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو قصدہ کا جو مصدر نکلا قصدن، وہ قسط کے برابر نہیں ہے، وہ قسط نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ قصد جو ہے اس کے لازمی معنی ظلم کے ہیں، اور قسط کے لازمی معنی عدل کے ہیں. کیسے؟ ابھی آگے اس کے بعد ایک ہے اقصدہ. اقصدہ کے معنی ہے عدل کرنے کے. مضارع ہوگا یقصد، اب اس کا مصدر ہے اقصاد. اب یہاں بھی مصدر قسط نہیں ہے، اقصاد ہے، اور اس کا فاعل ہے مقصد. تو وہاں تو اوپر میں کہا گیا تھا یقال القسط مصدر المقصد. تو صرفی طور پر دونوں فعل کو میں نے اس کی گردان کر کے آپ کو دکھا دیا. صرفی طور پر تو یہ ناممکن ہے، تو کچھ اور کیا ہو رہا ہے، اس کو سمجھنا ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے دو اور الفاظ ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک لفظ ہے قسط، جو عربی میں بھی بنفس ہی ویسے استعمال ہوتا ہے جیسے اردو میں. یعنی بینک میں جو آپ قسط دیتے ہیں، یہ کسی چیز کو خریدا اور اس کی جو قسط تھی، عربی میں بھی بالکل ویسے استعمال ہوتا، اور یہ اسم ہے قسط. اس کے معنی عدل کے نہیں ہیں، یہ قسم ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اور اس کی جمع ہے، اس کی جمع ہے اقساط. اس کی جمع کیا ہے؟ اقساط. قسط جو قسط دیتے ہیں اس کی جمع عربی میں اقساط. اب یہ آخری لفظ سنیے، یہ ہے قسط، اور یہ ہے مصدر معنوی. مصدر معنوی یہاں پر اس کے معنی عدل ہے، اس لیے اس کے معنی عدل ہے. اب اس کے معنی چونکہ اس کا اپنا مطلب بنفس ہی اس کے معنی عدل کے ہیں، اس لیے لکھا گیا ہے وہ یقال القسط مصدر المقصد. یعنی وہ آدمی جو عدل کرنے والا وہ عدل کرے گا کیسے، اس کا مادہ کیا عدل کرنے کا، وہ کس چیز کا استعمال کرے گا. اگر وہ فکر ہی نہ ہو تو وہ فائل کیسے ہو گیا، وہ کام کیسے کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو منبع ہے، جو جذر ہے، جو مادہ ہے مقصد کے لیے، مقصد ہونے کے لیے، مقصد کو مقصد ہونے کے لیے، عادل کو عدل کرنے کے لیے عدل کے ہیکل کی ضرورت پڑتی ہے، عدل کے تفکیر کی ضرورت پڑتی ہے. اگر وہ فکر وہ ہیکل نہیں ہو تو وہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہاں پر یہ لکھا ہے القسط معیار العدالة الذي يعتمده المقصد في حكمه. بات سمجھ آگی سب نے کیوں کہا گیا ہے؟ یہ مصدر صرفی نہیں ہے، معنی میں ہے. عادل کو عدل چاہیے عدل کرنے کے لیے. بات سمجھ میں آگی؟ ٹھیک، اب آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اب اس میں ایک بات آئی ہے وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ. اس میں دو نکات ہیں، ایک پہ صرف بات کروں گا وقت کی وجہ سے. جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ قسطاس جو ہے یا قسطاس جو ہے، اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ عربی زبان کا لفظ نہیں، جیسے کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. رومی زبان میں قسطاس کو کیا کہتے ہیں؟ عدل. قسطاس کے معنی عدل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اغریقیہ زبان جو رومی سے بہت قریب زبان ہے، اغریقیہ زبان جو ہے، گریک جو ہے، اس میں زسٹوس کہتے ہیں. تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا قریب ہے زسٹوس، قسطاس کتنا قریب ہے. اور لاطینیہ زبان میں اتنا قریب نہیں ہے، لیکن اسکیلس وہ آلہ جس میں تولا جاتا ہے، اسکیلس وہ آلہ جس میں تولا جاتا ہے. اور زسٹوس کے معنی میزان کے ہیں، یعنی ترازو کے ہیں. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. اب اس میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ پرابلم آ گئی کہ قرآن میں کئی جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن عربی میں ہے، عربی مبین میں ہے، تو پھر غیر اعجمی کلمہ عربی میں کیسے آ گیا؟
اب اس کو 3 طریقے سے سمجھایا گیا ہے. پہلا طریقہ، اچھا اس کو کہنے والے کون کون لوگ ہیں؟ وہ ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. وہ آپ کے چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کریم میں ایسے کلمات موجود ہیں جو دوسری زبانوں میں ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے 3 باتیں بتائی جاتی ہیں. پہلی بات یہ کہ تمام کلمات عربی کے ہیں، جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام کلمات عربی کے ہیں. بات پہلی فرصت میں تمام کلمات عربی کے. پھر دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ کلمات دونوں زبان میں موجود ہے. کچھ علماء کہنا ہے کہ دونوں زبان میں موجود ہے، اور کچھ نے یہ کہنا ہے کہ دوسری زبان کا کلمہ اس زبان میں، الفاظ اس زبان میں جب مستعمل ہو گئے تو بات ختم ہو گئی، تو وہ اس زبان کا ہو گیا. مثلا ہم لوگ جانتے ہیں کہ دن اردو کا لفظ ہے، رات اردو کا لفظ ہے نا بھائی؟ اردو کا لفظ ٹھیک، سنسکرت کا ہے. دن سنسکرت کا لفظ ہے اور رات بھی سنسکرت کا لفظ ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں آج تک؟ اردو کا لفظ نہیں، اردو کا لفظ نہیں. ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا منگل بدھ، اردو میں استعمال کرتے ہیں، اردو کا لفظ ہے. ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اردو میں پاس اور فیل. پاس ہو گیا، فیل ہو گیا. اب تو کوئی کہتا نہیں کامیاب ہو گیا، ناکامیاب ہو گیا. اب سب لوگ پاس فیل ہی کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اردو کا لفظ ہو گیا نا وہ بھائی. جب کوئی چیز کسی زبان میں اتنی استعمال ہو جائے کہ وہ اس زبان کی ہو جائے تو اس زبان کی ہو گئی. اس سلسلے میں مزدار باتیں جو میں 2 دفعہ بتا بھی چکا ہوں. میرے استاد نے مجھ سے کہا کہ جب تم عربی بولنا سیکھو گے تو عرب ہو جاؤ گے. بات ختم. عرب اور عجمی کا فرق یہی کہ تم کو عربی زبان نہیں آتی، تم عربی بولنے لگے تم عرب ہو گئے. یہی تعریف عرب کی. بات ختم ہو گئی، تم عربی ہو گئے. بات سمجھ میں نہیں؟ تو آپ سب لوگ جلدی جلدی عربی سیکھ لیتے بول رہے ہیں انشاءاللہ. تکار ہو جائیں گے اس کا. ٹھیک، الحمدللہ رب العالمین. تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 118 اسماء و تعبیرات جمع کیے ہیں قرآن سے، جو ان کے مطابق اعجمی الفاظ ہیں. مثلا نوح، مثلا لوط علیہ السلام، یہ سارے نام جو ہیں انبیاء کرام کے وہ غیر عرب نام ہیں. ٹھیک ہے، اس قسم کی کئی فہرست ہے، لیکن اب یہ مستعمل ہیں، لوگ جانتے ہیں، لوگ پہچانتے ہیں. ان کا اپنا کلمہ اس طریقے سے استعمال کیا گیا. اب آگے بڑھ جاتے ہیں اس سے جلدی سے انشاءاللہ. دیکھیے وقت بہت ہو گیا ہے، اس لیے اس درس کو میں بہت زیادہ مختصر کر دیتا ہوں انشاءاللہ، اور بس یہاں پر آ جاتا ہوں. اس درس میں جو بات سیکھنے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے بتا رہے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن. 2 کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہے. اچھا 2 کلمات، کون سے 2 کلمات؟ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بھی کرتے ہیں، زبان پر بھی کرتے ہیں. اچھا کون سے الفاظ، کون سے کلمات؟ ثقیلتان فی المیزان، واقعی میزان پہ بھاری ہوں گے. کون سے الفاظ؟ آپ دیکھ رہے ہیں اسلوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کس طرح شوق دلایا جا رہا ہے اس کلمے کے لیے. اب کلمہ آیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمات جو اللہ کے محبوب ہیں، جو زبان پر ہلکے ہیں، جو میزان پر بھاری ہیں. اس سے کئی بات پتہ چلی. اس سے پہلی بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کو چیزیں محبوب ہوتی ہیں، اللہ کو چیزیں محبوب ہوتی ہیں. یہ بات ہم لوگ کو ایسے ہی پتا تھا کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل دیا ہوا، تو خلیل سے محبت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دوسری بات یہ پتہ چلی ہم لوگوں کو اس سے کہ ایسے اعمال بھی ہیں جو بہت چھوٹے ہیں لیکن وزن میں بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے کام کر کے بڑا بڑا ثواب کما سکتے ہیں. مثلا ایک دانے سے 700 کما سکتے ہیں. اخلاص کیسے کمائیں گے؟ اخلاص. ٹھیک ہے نا؟ ایک دانے سے 700 کما سکتے ہیں. تیسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ چھوٹے عمل سے بڑا فائدہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بھاری ہو سکتا ہے. اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلی الحمدللہ. اب اس کے آگے چلتے ہیں تو یہ بات پتہ چلی کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ کیا چیز ہے؟
یہ توحید کا نچوڑ ہے. سبحان اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے. یا اللہ آپ میں کوئی برائی نہیں، یا اللہ آپ میں کوئی کھوٹ نہیں، یا اللہ آپ کسی کے محتاج نہیں، نہ آپ کا کوئی بیٹا نہ آپ کسی کے بیٹے. ہر انسانی چیز سے آپ پاک ہیں. ہر وہ چیز جس سے انسان متعلق ہے آپ اس سے پاک ہیں. یہ ہے وزن اس کلمے کا، سبحان اللہ وبحمدہ. حمد کس کی؟ سانس اگر رک جائے گی تو اس لیے حمد وبحمدہ. کھانا نہیں ملے تو وبحمدہ. زمین کھانا اگانا چھوڑ دے تو وبحمدہ، اس لیے وبحمدہ. تمام تعریف یا اللہ آپ کے لیے. آپ ہی سب چیز چلا رہے ہیں، آپ ہی دنیا کو سجائے ہوئے ہیں، آپ ہی تمام کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، پھر سبحان اللہ، پھر عظیم. یا اللہ تمام قدرت، تمام عظمت، تمام جاہ و جلال صرف آپ ہی کا. آپ ہی کی اللہ، آپ ہی کی، میری کوئی نہیں، آپ ہی. یہ ہے اس کلمے کا مطلب، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری حدیث نقل کیا ہے اسی باب میں. فرماتے ہیں کہ اس کو 100 دفعہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ اگر وہ سمندر میں جھاگ کے برابر نہیں ہو تو بھی دھل جائیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ جو ذکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں، اور اس کو تھوڑا تحلیل کے مرحلے سے آگے جا کر کے سوچتے ہیں کہ جو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یہ ذکر کیسا ہے، اس ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ اس ذکر کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کے ایمان کی تقویت ملتی ہے. اس ذکر کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے نفس کی تطہیر ہوتی ہے، اس کی صفائی ہوتی ہے. اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا قلب صاف ہوتا ہے. سب سے پہلا فائدہ جو ہے وہ جو آپ کے ایمان کو جو تقویت ملتی ہے وہ کیسے ملتی ہے؟ جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، تب آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہی قدرت ہے. آپ اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ تمام عظمت اللہ کی ہے. جب آپ اس پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جب آپ اس کا ذکر کرتے ہیں تو آپ اقرار کرتے ہیں کہ تمام قدرت اللہ کی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. جب قدرت ہے تو وہ دیکھ رہا ہے. تقویٰ اسی کا نام ہے بھائی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں. یہ خیال آ جانا تقویٰ ہے. تو اس سے ایمان بڑھتا ہے، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ پر اعتماد بڑھتا ہے، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل بڑھتا ہے. ذکر کا ایمان پر یہ اثر پڑتا ہے. اب ذکر سے اور اس کے لیے جو حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں دیا وہ کیا دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. باقاعدہ حکم دے دیا، ذکر کرو اللہ کرو، کثرت کے ساتھ کرو. کیوں کرو؟ یہ سب وجوہات ہے. اب دوسری جو ہے وہ تطہیر النفس میں کی کے سلسلے میں جو آیت میں نے لکھی ہے وہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز کیا چیز ہے؟ ذکر. نماز کیا ہے؟ ذکر. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اور یہ جو کلمہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے آپ کی روح کی صفائی ہو جاتی ہے. کیسے صفائی ہوگی روح کی؟ ابھی جو آپ لوگوں نے سب سنا اخلاص کے بارے میں، جب آپ ذکر کریں گے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ اخلاص کی باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی، تب آپ اللہ کے لیے پڑھیں گے. یہ ہے روح کی صفائی. جب آپ یہ باتیں آئیں گی تو آپ ریا سے پاک رہیں گے. یہ ہے روح کی صفائی. جب یہ بات آپ کریں گے تب آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ اللہ کے عبد ہیں اور اللہ مالک ہے. یہ ہے روح کی صفائی. اب اس کے بعد بات آتی ہے قلب کی صفائی کی. قلب کی صفائی کیسے ہو رہی ہے؟ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو غفلت دل سے دور ہوتی ہے. جب غفلت دل سے دور ہوتی ہے تو شبہ وغیرہ بھی ختم ہوتا ہے. ان سب چیزوں کی وجہ سے آپ کے ذکر کے تمام فائدے ہیں جو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے. یہ ہم پر ان کا بے پناہ احسان ہے. ٹھیک.
اب وقت بہت ہو گیا ہے، سب لوگوں کو بھوک بھی لگی ہوئی، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جیسے کہ حضرت مولانا مفتی اظہر صاحب نے آپ سے ابھی کہا، سب کچھ پڑھ لیا اور عمل نہیں کیا تو کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے نا؟ پوچھا کس کے بارے میں جاننا ہے؟ عمل کے بارے میں، تو عمل کرنا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ تو نیت کیجئے کہ جو سیکھا ہے اس پہ عمل کریں گے، نیت کیجئے کہ جو یہ پڑھا ہے اس پہ عمل کریں گے، نیت کیجئے کہ بڑوں کا احترام کریں گے، چھوٹوں پر رحم کریں گے، اچھے معاملات کریں گے انشاءاللہ۔ دعا سے پہلے میں آپ تمام لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو اپنی سند سے اجازت دیتا ہوں حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی۔ مجھے حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت حاصل ہے حضرت مولانا یحییٰ ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جنہیں یہ اجازت حاصل کی حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہیں اجازت حاصل کی حضرت مولانا فضل الرحمٰن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہیں اجازت حاصل کی حضرت مولانا عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہیں اجازت حاصل کی اپنے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور اس کے اوپر کی جو سند ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ میں آپ تمام حضرات کو اس سند سے حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت دیتا ہوں، اور آپ سے یہ خواہش رکھتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی تقویٰ اور طہارت پہ گزاریں گے انشاءاللہ۔ آئیے سب لوگ، جب بھی اچھا عمل کیا جاتا ہے اس وقت دعا کا مقام ہوتا ہے۔ بخاری شریف کو پڑھ کر کے ختم کرنا ماشاءاللہ بہت اچھا مقام ہے، دعا کا مقام ہے۔ ہم لوگوں کو ابھی دعا کرنی ہے